پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں اگر مسلمانوں سے یہ رائے لی جائے کہ تم کوئی ایسا اسکول، کالج یا یونیورسٹی چاہتے ہو جہاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی عرفہ تعلیم بھی دی جائے، تو چند مغرب زدہ سیکولر، لبرل، بے روح دانشوروں اور مادر پدر آزاد تہذیب کے دلدادہ مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ آج کی جدید دنیا میں مقبولیت کو ناپنا بہت آسان ہے۔ اخبارات پڑھنے والوں میں سے 90% قارئین انٹرنیٹ پر اپنی اخباری پیاس بجھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی دانشور کی مقبولیت دیکھنی ہو تو آپ انٹرنیٹ کا ایک چکر لگائیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون سا کالم نگار کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اور کس شخص کا شو زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر مقبولیت کے پیمانے بالکل ایسے ہیں جیسے گھروں کے باہر بجلی اور گیس کے میٹر لگے ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ کسی شخص کو سنیں گے یا کسی کالم نگار کو پڑھیں گے، ان میٹروں میں اتنے ہی نمبروں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مذہبی جذبات اور اخلاقی معیارات سے کھیلنے والے یہ چند دانشور وہ ہیں جن کے پڑھنے والوں یا سننے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ یوں تو یہ طبقہ قیام پاکستان سے ہی اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا تصور ہی ان کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ دن رات اس کے خاتمے کی خواہش کرتے ہیں اور دل میں کم از کم اسے مذہب سے دور ایک سیکولر لبرل ملک دیکھنے کی امیدیں ضرور پالتے رہتے ہیں۔ یہ چند گنے چنے دانشور میڈیا پر ایک عالمی ایجنڈے کے تحت زیادہ دکھائے اور زیادہ چھاپے جاتے ہیں، اس لیے کہ میڈیا کی رگوں میں عالمی کارپوریٹ سرمائے کے اشتہاروں کا زہر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ میڈیا کے عالمی ایجنڈے کے علمبردار ان چند لکھنے والوں کو اس لیے اچھالا جاتا ہے تاکہ ان کا کہا ہوا بظاہر عوام کی رائے نظر آئے۔ مشہور مصنف نوم چومسکی نے اپنی کتاب کاریگری سے عوام کو راضی کرنا، مینوفیکچرنگ کانسنٹ میں اس سارے طریقہ کار کا پول کھولا ہے۔ میڈیا کیسے چند لکھنے اور تبصرہ کرنے والوں کو ایک ایجنڈے کے تحت کچھ لکھنے اور بولنے کے لیے راضی کرتا ہے۔ یہ دانشور بھی میڈیا کے ایجنڈے کے مطابق خیالات رکھتے ہیں یا پھر خود کو اس میں ڈھال لیتے ہیں۔ اس کیفیت کو عرف عام میں ٹیون ہو جانا کہتے ہیں۔ پھر ان سدھائے ہوئے دانشوروں کے مضامین اور گفتگو پہلے علاقائی اور پھر دنیا بھر کے میڈیا پر یوں پیش کی جاتی ہیں جیسے یہی اس ملک کے عوام کی آواز ہے جسے دقیانوسی حکومتوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس میڈیا کارکردگی کی بہترین مثال ملالہ یوسفزئی ہے، جسے شاید سوات میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میڈیا کی کاریگری نے اسے نوبل انعام کی سیڑھی پر پہنچا دیا۔ اور آج مغرب کا عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی مظلوم عورتوں کی آواز ملالہ ہے۔ یہ ہے وہ دھوکے اور فریب کی کاریگری جس سے میڈیا عوامی رائے تخلیق کرتا ہے۔ اسی میڈیا کے مطابق صوفی محمد اگر پاکستان کے آئین کے کچھ شقوں کو غیر اسلامی کہتا ہے تو وہ قابل گردن زنی ہے، لیکن پاکستان کے آئین کے کچھ شقوں کو ایک جدید دانشور غیر انسانی اور غیر مہذب کہتا ہے تو علاقائی اور عالمی میڈیا اس دانشور کو آزادی اور حریت کا علمبردار بتاتا ہے۔ آئین پاکستان کی آرٹیکل 31 کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر خود کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن و سنت میں متعین ہیں ترتیب دے سکیں۔ اسی آرٹیکل کے جز بے میں کہا گیا ہے کہ ریاست قرآن کی لازمی تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرے، لیکن جیسے ہی گورنر پنجاب چودھری سرور نے باحیثیت چانسلر تمام یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو آئین پاکستان کی روح کے مطابق لازمی قرار دیا تو یہی مخصوص چند ایک ایسے تڑپے جیسے ان کے جلے دل کے پھپھولوں میں کانٹا چبھویا گیا ہو۔ ان میں ایک اردو کے کالم نگار ہیں جو کبھی انگریزی میں لکھا کرتے تھے، فوج سے بذریعہ مقتدر افراد محکمہ خارجہ میں آئے، پھر سیاست کو میدان بنایا، اسمبلی کے رکن رہے اور آج کل کالم لکھتے اور تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے واحد دانشور ہیں جو دنیا بھر سے انوکھے خیالات رکھتے ہیں۔ دنیا شراب نوشی کے نقصانات پر اتنی سنجیدہ ہو چکی ہے کہ اسے بیماری سمجھ کر میڈیکل سائنس کی تعلیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور شراب نوشی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دن رات ادویات ایجاد ہو رہی ہیں، مگر یہ صاحب اپنے کالموں میں شراب نوشی کے آداب پر گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر اس نشے کی عادت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے ایک سگریٹ کے قرض سے انسان ہیروئن تک جا پہنچتا ہے اور کیسے ایک گھونٹ شراب سے بندہ عادی شرابی بن جاتا ہے، لیکن موصوف تو اس کی جانب رغبت دلانے کے لیے کالموں میں ایک سما باندھتے ہیں
انہوں نے گورنر چودھری سرور کی جانب سے قرآنی تعلیم کا تمسخر اڑاتے ہوئے اقبال اور قائد اعظم کی مغربی یونیورسٹیوں کا حوالہ دیا کہ جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ کاش وہ یہ جانتے کہ اقبال اور قائد اعظم دونوں نے ان مغربی یونیورسٹیوں کی تعلیم کو مسترد کرتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اقبال کا تو ہر شعر کسی ایک قرآنی آیت کی تفسیر ہے، اور یہ شعر تو اعلان کرتا ہے، ترجمہ: اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ قائد اعظم کی اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر کی گئی زندگی کی آخری تقریر مغربی تہذیب کا نوحہ ہے، جس میں وہ پکار کر کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے اس قدر گند ڈالا ہے کہ اب اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ باقی دو دانشور وہ ہیں جنہوں نے انگریزی اخبارات میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کے خلاف مضامین لکھ کر آئین کا مذاق اڑایا۔ ان میں ایک تو پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے اکثر سربراہ بھی بنتے رہتے ہیں۔ ان کی بددیانتی کا عالم یہ ہے کہ منو بھائی کی تعزیتی تقریب میں جب انہوں نے ذوق کا یہ شعر پڑھا، جس کا مصرع یہ تھا: پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا، تو اس میں سے موصوف جان بوجھ کر مسجد کا لفظ نہ بولے۔ جن لوگوں کا اسلام سے بغض و عناد کا عالم یہ ہو، اور جن کی اخلاقی بددیانتی اتنی گہری ہو کہ انہیں شعر میں بھی مسجد کا لفظ بولنا گوارا نہ ہو، ایسے لوگوں سے کیا گلہ۔ تیسرے صاحب نے بھی انگریزی میں اپنی درفنتنیاں چھوڑی ہیں۔ والدین نے ان کا نام تو غازی رکھا تھا، لیکن جوان ہوئے تو شہید تہذیب مغرب ہو گئے۔ ان سب میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے، بس ایک ایجنڈے کے مطابق لکھنا تھا، لکھ دیا۔ قرآن پاک کی براہ راست تعلیم کا خوف اس قدر ہے کہ دلوں کی جلن قلم کی سیاہی میں صاف نظر آتی ہے۔ یہ میرے ملک میں چند ہزار دین بیزار لوگوں کے میڈیا میں نمائندے ہیں۔ آپ میڈیا کی کاریگری دیکھیں کہ انہیں عوام کے جذبات کا عکاس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مگر تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ جتنا بے سکون، بے چین، مضطرب، پریشان اور بدحال ہوگا، قرآن اتنا ہی دلوں کے چین کے لیے لوگوں میں مقبول ہوگا۔